أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں یہ تذکرے کر رہے تھے کہ کوئی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کرے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، مگر ابھی کوئی کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا. جب ہم سب جمع ہو گئے تو آپ نے اس پوری سورت کی تلاوت کی. مسند احمد. اس میں ذکر ہے کہ جہاد سب سے زیادہ محبوب الہی ہے. ابن ابی حاتم کی اس حدیث میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے ڈرے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورت پڑھ کر سنائی تھی، اسی طرح اس روایت بیان کرنے والے صحابی نے تابعی کو پڑھ کر سنائی، اور تابعی نے اپنے شاگرد کو اور اس نے اپنے شاگرد کو، اسی طرح آخر تک. اور روایت میں ہے کہ ہم نے کہا تھا اگر ہمیں ایسے عمل کی خبر ہو جائے تو ہم ضرور اس پر عمل ہو جائیں. مجھ سے میرے استاد شیخ مسند ابو العاص احمد بن ابو طالب حجاز نے بھی اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی ہے، اور اس میں بھی مسلسل ہر استاد کا اپنے شاگرد کو یہ سورت پڑھ کر سنانا مروی ہے، یہاں تک کہ میرے استاد نے بھی اپنے استاد سے اسے سنا ہے، لیکن چونکہ وہ خود امی تھے اور اسے یاد کرنے کا انہیں وقت نہیں ملا، انہوں نے مجھے پڑھ کر نہیں سنائی. لیکن الحمدللہ میرے دوسرے استاد حافظ کبیر ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان نے اپنی سند سے یہ حدیث مجھے پڑھاتے وقت یہ سورت بھی پوری پڑھ کر سنائی ہے. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں.
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ایفائے عہد ایمان کی علامت ہے اور صف اتحاد کی علامت۔ پہلی آیت کی تفسیر کئی بار گزر چکی ہے، اب پھر اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو کہیں اور نہ کریں، وعدہ کریں اور وفا نہ کریں۔ بعض علماء سلف نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وعدہ کا پورا کرنا مطلقاً واجب ہے۔ جس سے وعدہ کیا ہے خواہ وہ تاکید کرے یا نہ کرے۔ ان کی دلیل بخاری و مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 عادتیں ہوتی ہیں: جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب امانت دیا جائے خیانت کرے۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے، 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے۔ ان میں ایک عادت وعدہ خلافی کی ہے۔ شرح صحیح بخاری کی ابتدا میں ہم نے ان دونوں احادیث کی پوری شرح کر دی ہے، فالحمدللہ۔ اسی لیے یہاں بھی اس کی تاکید میں فرمایا گیا، اللہ تعالی کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ مسند احمد اور ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، کھیل کود کے لیے جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے آواز دے کر کہا، ادھر آ کچھ دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ دینا بھی چاہتی ہو؟ میری والدہ نے کہا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں دوں گی۔ آپ نے فرمایا، پھر تو خیر، ورنہ یاد رکھو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور یوں کہتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب وعدے کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کی تاکید کا تعلق ہو تو اس وعدے کو وفا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی سے کہہ دیا کہ تو نکاح کر لے اور اتنا اتنا ہر روز میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اس نے نکاح کر لیا تو جب نکاح باقی ہے اس شخص پر واجب ہے کہ اسے اپنے وعدے کے مطابق دیتا رہے، اس لیے کہ اس میں آدمی کے حق کا تعلق ثابت ہو گیا جس پر اس سے باز پرس سختی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایفائے عہد مطلق واجب ہی نہیں۔ اس آیت کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جب لوگوں نے جہاد کی فرضیت کی خواہش کی اور فرض ہو گیا تو اب بعض لوگ دیکھنے لگے جس پر یہ آیت اتری، جیسے اور جگہ ہے،
یعنی کیا تو نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز و زکوٰۃ کا خیال رکھو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایسے لوگ بھی نکل آئے جو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کہنے لگے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں ایک وقت مقرر تک اس حکم کو مؤخر نہ کیا جو قریب ہی تو ہے؟ تو کہہ دے کہ اسباب دنیا تو بہت ہی کم ہیں، ہاں پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہترین چیز ہے۔ تم پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تم کہیں بھی ہو تمہیں موت ڈھونڈ نکالے گی، گو تم مضبوط محلوں میں ہو اور جگہ ہے۔ یعنی مسلمان کہتے ہیں کیوں کوئی صورت نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب کوئی محکمہ صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو دیکھے گا کہ بیمار دل والے تیری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی ہو۔ اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں نے جہاد کی فرضیت سے پہلے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالی ہمیں وہ عمل بتاتا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہوتا تاکہ ہم اس پر عمل ہوتے۔ پس اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک ایمان ہے، جو شک شبہ سے پاک ہو اور بے ایمانوں سے جہاد کرنا ہے۔ تو بعض مسلمانوں پر یہ گراں گزرا جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جنہیں کرتے نہیں۔ امام ابن جریر اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس عمل کو اللہ تعالی بہت پسند فرماتا ہے تو ہم ضرور وہ عمل بجا لاتے۔ اس پر اللہ عز و جل نے وہ عمل بتایا کہ میری راہ میں صفیں باندھ کر مضبوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پسند فرماتا ہوں۔ پھر احد والے دن ان کی آزمائش ہو گئی اور لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، جس پر یہ فرمان عالی شان اترا کہ کیوں وہ کہتے ہیں جو کہ نہیں دکھاتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہیں ہم نے جہاد کیا اور حالانکہ جہاد نہ کیا ہو، منہ سے کہیں کہ ہم زخمی ہوئے اور زخمی نہ ہوئے ہوں، کہیں کہ ہم پر مار پڑی اور مار نہ پڑی ہو، منہ سے کہیں کہ ہم قید کیے گئے اور قید نہ کیے گئے ہوں۔ ابن زید فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں کہ ہم مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کرتے لیکن وقت پر پورا نہ کرتے۔ زید بن اسلم
جہاد مراد لیتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ان کہنے والوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب آیت اتری اور معلوم ہوا کہ جہاد سب سے زیادہ عمدہ عمل ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ میں تو اب سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر چکا، چنانچہ اسی پر قائم بھی رہے یہاں تک کہ فی سبیل اللہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے قاریوں کو ایک مرتبہ بلوایا تو 300 قاری ان کے پاس آئے، جن میں سے ہر ایک قاری قرآن تھا۔ پھر فرمایا تم اہل بصرہ کے قاری اور ان میں سے بہترین لوگ ہو، سنو ہم ایک سورت پڑھتے تھے جو مسبحات کی صورتوں کے مشابہ تھی، پھر ہم اسے بھلا دیے گئے۔ ہاں مجھے اس میں سے اتنا یاد رہ گیا، آیت یعنی اے ایمان والو وہ کیوں کہو جو نہ کرو، پھر وہ لکھا جائے گا اور تمہاری گردنوں میں بطور گواہ کے لٹکا دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن اس کی بابت باز پرس ہو۔ پھر فرمایا اللہ تعالی کے محبوب وہ لوگ ہیں جو صفیں باندھ کر دشمنان اللہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں تاکہ اللہ کا بول بالا ہو، اسلام کی حفاظت ہو اور دین کا غلبہ ہو۔ مسند میں ہے 3 قسم کے لوگوں کی 3 حالتیں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور ہنس دیتا ہے۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، نماز کے لیے صفیں باندھنے والے، میدان جنگ میں صف بندی کرنے والے۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت مطرف فرماتے ہیں مجھے یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پہنچی تھی، میرے جی میں تھا کہ خود حضرت ابو ذر سے مل کر یہ حدیث آمنے سامنے سن لوں، چنانچہ ایک مرتبہ جا کر آپ سے ملاقات کی اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے خوشنودی کا اظہار فرما کر کہا وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کہ اللہ تعالی 3 شخصوں کو دشمن جانتا ہے اور 3 کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فی الواقع آپ نے ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا وہ 3 کون ہیں جنہیں اللہ تعالی محبوب جانتا ہے؟ فرمایا ایک تو وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، خالص خوشنودی اللہ کی نیت سے نکلے، دشمن سے جب مقابلہ ہو تو دلیرانہ جہاد کرے۔ تم اس کی تصدیق خود کتاب اللہ میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر پوری حدیث بیان کی۔ ابن ابی حاتم میں یہ حدیث اسی طرح انہی الفاظ میں اتنی ہی آئی ہے۔ ہاں ترمذی
اور نسائی میں پوری حدیث ہے، اور ہم نے بھی اسے دوسری جگہ مکمل وارد کیا ہے۔ فالحمدللہ۔ حضرت کعب احبار سے ابن ابی حاتم میں منقول ہے، اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، آپ میرے بندے متوکل اور پسندیدہ ہیں، بد خلق، بد زبان، بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ درگزر کر کے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ ہے، جائے ہجرت طیبہ ہے، ملک آپ کا شام ہے، امت آپ کی بکثرت حمد اللہ کرنے والی ہے، ہر حال میں اور ہر منزل میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ صبح کے وقت ذکر اللہ میں ان کی پست آوازیں برابر سنائی دیتی ہیں، جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ اپنے ناخن اور مونچھیں کترتے ہیں اور اپنی تہمد اپنی آدھی پنڈلیوں تک باندھتے ہیں۔ ان کی صفیں میدان جہاد میں ایسی ہوتی ہیں جیسی نماز میں۔ پھر حضرت کعب نے اسی آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا، سورج کی نگہبانی کرنے والے جہاں وقت نماز آ جائے، نماز ادا کر لینے والے کو سواری پر ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بنوا لیتے دشمن سے لڑائی شروع نہیں کرتے تھے۔ پس صف بندی کی تعلیم مسلمانوں کو اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ملے کھڑے رہیں، ثابت قدم رہیں اور ٹلے نہیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ عمارت کا بنانے والا نہیں چاہتا کہ اس کی عمارت میں کہیں اونچ نیچ ہو، ٹیڑھی ترچھی ہو یا سوراخ رہ جائیں، اسی طرح اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ اس کے امر میں اختلاف ہو۔ میدان جنگ میں اور بوقت نماز مسلمانوں کی صف بندی خود اس نے کی ہے، پس تم اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرو، جو احکام بجا لائے گا یہ اس کے لیے عصمت اور بچاؤ ثابت ہے۔ ابو بحریہ فرماتے ہیں، مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں تو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر پیدل صفیں بنا کر آمنے سامنے کا مقابلہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم مجھے دیکھو کہ میں نے صف میں سے ادھر ادھر توجہ کی تو تم جو چاہو ملامت کرنا اور برا بھلا کہنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کجروی کی، خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت عیسیٰ کی طرف سے خاتم الانبیاء کی پشین گوئی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ بن عمران نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم میری رسالت کی سچائی جانتے ہو، پھر کیوں میرے در پہ آزار ہو رہے ہو؟ اس میں گویا ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ بھی جب ستائے جاتے تو فرماتے اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وہ اس سے زیادہ ستائے گئے لیکن پھر بھی صابر رہے، اور ساتھ ہی اس میں مومنوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائیں، ایسا نہ کریں جس سے آپ کا دل دکھتا ہو۔ جیسے اور جگہ ہے ایمان والو تم ایسے نہ ہونا جیسے موسیٰ کو ایذا دینے والے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے اس ذی عزت بندے کو اس کے بہتانوں سے پاک کیا، پس جب کہ یہ لوگ علم کے باوجود اتباع حق سے ہٹ گئے اور ٹیڑھے چلنے لگے تو اللہ تعالی نے بھی ان کے دل ہدایت سے ہٹا دیے، شک و حیرت ان میں سما گئی۔ جیسے اور جگہ ہے یعنی ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے، جس طرح یہ ہماری آیتوں پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دیں گے جس میں وہ سرگرداں رہیں گے۔ اور جگہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی دوسرے کی تابع داری کرے، ہم اسے ایسی طرف متوجہ کریں گے جس طرف وہ متوجہ ہوا ہے، اور بالآخر اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالی فاسقوں کی راہبری نہیں کرتا۔ پھر حضرت عیسیٰ کا خطبہ بیان ہوتا ہے
جو آپ نے بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، جس میں فرمایا تھا کہ تورات میں میری خوشبری دی گئی تھی، اور اب میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیش گوئی سناتا ہوں، جو نبی، امی، عربی، مکی، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء اور مرسلین کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے نہ رسول، نبوت و رسالت سب آپ پر من کل الوجوہ ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری شریف میں ایک نہایت پاکیزہ حدیث وارد ہوئی ہے، جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بہت سے نام ہیں، محمد، احمد، ماحی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کفر کو مٹا دیا، اور میں حاشر ہوں، جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ ابو داود میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے بہت سے نام بیان فرمائے جو ہمیں محفوظ رہے، ان میں سے یہ چند ہیں۔ فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں مقفی ہوں، میں نبی الرحمت ہوں، میں نبی التوبہ ہوں، میں نبی الملحمہ ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف میں ہے، قرآن کریم میں ہے۔ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی، جنہیں اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور جگہ فرمان ہے، اللہ تعالی نے جب نبیوں سے عہد لیا کہ جب کبھی میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے جو اسے سچ کہتا ہو جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا، بس گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی نبی اللہ تعالی نے ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس سے یہ اقرار نہ لیا ہو کہ ان کی زندگی میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے جائیں تو وہ آپ کی تابعداری کرے، بلکہ ہر نبی سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا رہا کہ وہ اپنی اپنی امت سے بھی عہد لے لیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں اپنی خبر سنائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں۔ میری والدہ کا جب پاؤں بھاری ہوا تو خواب میں دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا ہے
جس سے شام کے شہر بصرا کے محلات چمک اٹھے۔ ابن اسحاق، اس کی سند عمدہ ہے اور دوسری سندوں سے اس کے شواہد بھی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، میں اللہ تعالی کے نزدیک خاتم الانبیاء تھا، درآں حالانکہ حضرت آدم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اس کی ابتدا سناؤں؟ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ اسی طرح خواب دکھائی جاتی ہیں۔ مسند احمد میں اور سند سے بھی اسی کے قریب روایت مروی ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ حبشہ کے ہاں بھیج دیا تھا۔ ہم تقریباً 80 آدمی تھے۔ ہم میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عثمان بن مطعون، حضرت ابو موسیٰ وغیرہ بھی تھے۔ ہمارے یہاں پہنچنے پر قریش نے یہ خبر پا کر ہمارے پیچھے اپنی طرف سے بادشاہ کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے، عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید۔ ان کے ساتھ دربار شاہی کے لیے تحفے بھی بھیجے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا، پھر دائیں بائیں گھوم کر بیٹھ گئے، پھر اپنی درخواست پیش کی کہ ہمارے کنبے قبیلے کے چند لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر ہم سے بھاگ کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ ہماری قوم نے ہمیں اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہیں اسی شہر میں ہیں۔ حکم دیا کہ انہیں حاضر کرو۔ چنانچہ یہ مسلمان صحابہ دربار میں آئے۔ ان کے خطیب اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، باقی لوگ ان کے ماتحت تھے۔ یہ جب آئے تو انہوں نے سلام تو کیا لیکن سجدہ نہیں کیا۔ درباریوں نے کہا، تم بادشاہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا کہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ پوچھا گیا، کیوں؟ فرمایا، اللہ تعالی نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف بھیجا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اب عمرو بن عاص سے نہ رہا گیا کہ ایسا نہ ہو ان باتوں کا اثر بادشاہ پر پڑے۔ درباریوں اور بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے وہ بیچ میں بول پڑا کہ حضور، ان کے اعتقاد حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں آپ لوگوں سے بالکل مخالف ہیں۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ
تم حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ اس بارے میں وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں ہمیں تعلیم فرمایا کہ وہ کلمات اللہ ہے، روح اللہ ہے، جس روح کو اللہ تعالی کنواری مریم بتول کی طرف القا کیا، جو کنواری تھیں جنہیں کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، نہ انہیں بچہ ہونے کا کوئی موقع تھا۔ بادشاہ نے یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے حبشاہ کے لوگوں اور اے واعظوں، عالموں اور درویشوں کا اور ہمارا اس کے بارے میں ایک ہی عقیدہ ہے، اللہ کی قسم ان کے اور ہمارے عقیدے میں ایک تنکے جتنا بھی فرق نہیں۔ اے جماعت مہاجرین، تمہیں مرحبا ہو، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مرحبا ہو جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جن کی پیش گوئی ہم نے انجیل میں پڑھی ہے، اور یہ وہی ہیں جن کی بشارت ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے، جہاں چاہو رہو سہو۔ اللہ کی قسم اگر ملک کی اس جھنجٹ سے میں آزاد ہوتا تو میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کی جوتیاں اٹھاتا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ کو وضو کراتا۔ اتنا کہہ کر حکم دیا کہ یہ دونوں قریشی جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ ان مہاجرین کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود تو جلد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی۔ اس شاہ حبشاہ کے انتقال کی خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ یہ پورا واقعہ حضرت جعفر اور حضرت ام سلمہ سے مروی ہے۔ تفسیری موضوع سے چونکہ یہ الگ چیز ہے اس لیے ہم نے اسے یہاں مختصراً وارد کر دیا۔ مزید تفصیل سیرت کی کتاب میں ملاحظہ ہو۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ عالی جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت اگلے انبیاء کرام علیہم السلام برابر پشین گوئیاں کرتے رہے اور اپنی امت کو اپنی کتاب میں سے آپ کی صفتیں سناتے رہے اور آپ کی اتباع اور نصرت کا انہیں حکم کرتے رہے۔ آپ کے امر کی شہرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کے بعد ہوئی جو تمام انبیاء کے باپ تھے۔ اسی طرح مزید شہرت کا باعث حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی، جس حدیث میں آپ نے سائل کے سوال پر اپنے امر نبوت کی نسبت داعی خلیل
اور نوید مساح کی طرف کی ہے۔ اس سے یہی مراد ہے ان دونوں کے ساتھ آپ کی اپنی والدہ محترمہ کے خواب کا ذکر کرنا اس لیے تھا کہ اہل مکہ میں آپ کی رشوع شہرت کا باعث یہ خواب تھا۔ اللہ تعالی آپ پر بے شمار درود و رحمت بھیجے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ باوجود اس قدر شہرت اور باوجود انبیاء کی متواتر پیش گوئیوں کے بھی جب آپ روشن دلیلیں لے کر آئے تو مخالفین نے اور کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ستوت و اتمام نور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالی پر جھوٹ افطرا باندھے اور اس کے شریک کو سہیم مقرر کرے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اگر یہ شخص بے خبر ہوتا جب بھی ایک بات تھی، یہاں تو یہ حالت ہے کہ وہ توحید اور اخلاص کی طرف برابر بلایا جا رہا ہے۔ بھلا ایسے ظالموں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ ان کفار کی چاہت تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے رد کر دیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی سورج کی شعاع کو اپنے منہ کی پھونک سے بے نور کرنا ہے۔ اس طرح اس کے منہ کی پھونک سے سورج کی روشنی کا جاتا رہنا محال ہے، اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ اللہ کا دین ان کفار سے رد ہو جائے۔ اللہ تعالی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، کافر برا مانے تو مانتے رہیں۔ اس کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دین کی حقانیت کو واضح فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کی پوری تفسیر سورۃ براءت میں گزر چکی ہے۔ الحمدللہ۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ مومنو، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے۔ تؤمنون بالله ورسوله
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، 100% نفع بخش تجارت۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالی کو کون سا ہے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں فرما رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک سراسر نفع والی تجارت بتاؤں جس میں گھاٹے کی کوئی صورت ہی نہیں، جس سے مقصود حاصل اور ڈر زائل ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، اپنا جان مال اس کی راہ میں قربان کرنے پر تل جاؤ۔ جان لو کہ یہ دنیا کی تجارت اور اس کے لیے کدو کاوش کرنے سے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر میری اس بتائی ہوئی تجارت کے تاجر تم بن گئے تو تمہاری ہر لغزش سے، ہر گناہ سے میں درگزر کر لوں گا اور جنتوں کے پاکیزہ محلات میں اور بلند و بالا درجوں میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ تمہارے بالا خانوں اور ان ہمیشگی والے باغات کے درختوں تلے سے صاف شفاف نہریں پوری روانی سے جاری ہوں گی۔ یقین مانو کہ زبردست کامیابی اور اعلیٰ مقصد وری یہی ہے۔ اچھا اس سے بھی زیادہ سنو، تم جو ہمیشہ دشمنوں کے مقابلہ پر میری مدد طلب کرتے رہتے ہو اور اپنی فتح چاہتے ہو، میرا وعدہ ہے کہ یہ بھی تمہیں دوں گا۔ ادھر مقابلہ ہوا، ادھر فتح ہوئی، ادھر سامنے آئے، ادھر فتح و نصرت نے رکاب بوسی کی، اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عنایت فرمائے گا۔ اور فرمان ہے یعنی یقیناً اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا
جو اللہ کے دین کی مدد کرے، بے شک اللہ تعالی بڑی قوت والا اور غیر فانی عزت والا ہے۔ یہ مدد اور یہ فتح دنیا میں اور وہ جنت اور نعمت آخرت میں ان لوگوں کے حصہ میں ہے جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں اور دین اللہ کی خدمت میں جان و مال سے دریغ نہ کریں۔ اسی لیے فرما دیا کہ اے نبی، ان ایمان والوں کو میری طرف سے یہ خوشخبری پہنچا دو۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ مومنو، خدا کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابہ کی روداد اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر آن اور ہر لحظہ جان، مال، عزت، آبرو، قول، فعل، نقل و حرکت سے، دل اور زبان سے اللہ کی اور اس کے رسول کی تمام تر باتوں کی تعمیل میں رہیں۔ پھر مثال دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تابع داروں کو دیکھو کہ حضرت عیسیٰ کی آواز پر فوراً لبیک پکار اٹھے اور ان کے اس کہنے پر کہ کوئی ہے جو اللہ کی باتوں میں میری امداد کرے، انہوں نے بلا غور علی الفور کہہ دیا کہ ہم سب آپ کے ساتھی ہیں اور دین اللہ کی امداد میں آپ کے تابع ہیں۔ چنانچہ روح اللہ علیہ صلوات اللہ نے اسرائیلیوں اور یونانیوں میں انہیں مبلغ بنا کر شام کے شہروں میں بھیجا۔ حج کے دنوں میں سرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے جگہ دے تاکہ میں اللہ کی رسالت کو پہنچا دوں۔ قریش تو مجھے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں،
چنانچہ اہل مدینہ کے قبیلے اوس و خزرج کو اللہ تعالی نے یہ سعادت ابدی بخشی۔ انہوں نے آپ سے بیعت کی، آپ کی باتیں قبول کیں اور مضبوط عہد و پیمان کیے کہ اگر آپ ہمارے ہاں آ جائیں تو پھر کسی سرخ و سیاہ کی طاقت نہیں جو آپ کو دکھ پہنچائے۔ ہم آپ کی طرف سے جانیں لڑا دیں گے اور آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر کے ان کے ہاں گئے تو فی الواقع انہوں نے اپنے کہے کو پورا کر دکھایا اور اپنی زبان کی پاسداری کی۔ اسی لیے انصار کے معزز لقب سے ممتاز ہوئے اور یہ لقب گویا ان کا امتیازی نام بن گیا۔ اللہ ان سے خوش ہو اور انہیں بھی راضی کرے، آمین۔ جبکہ حواریوں کو لے کر آپ دین اللہ کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور کچھ لوگ نہ آئے، بلکہ آپ کو اور آپ کی والدہ ماجدہ طاہرہ کو بدترین برائی کی طرف منسوب کیا۔ ان یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بن گئے۔ پھر ماننے والوں میں سے بھی ایک جماعت ماننے میں ہی حد سے گزر گئی اور انہیں ان کے درجہ سے بہت بڑھا دیا۔ پھر اس گروہ میں بھی کئی گروہ ہو گئے۔ بعض تو کہنے لگے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا تین میں کے تیسرے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، اور بعض نے تو آپ کو اللہ ہی مان لیا۔ ان سب کا ذکر سورت نساء میں مفصل ملاحظہ ہو۔ سچے ایمان والوں کی جناب باری نے اپنے آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تائید کی۔ ان کے دشمن نصرانیوں پر انہیں غالب کر دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر چڑھا لے، آپ نہا دھو کر اپنے اصحاب کے پاس آئے، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ 12 صحابہ تھے جو ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی فرمایا تم میں وہ بھی ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں لیکن پھر میرے ساتھ کفر کریں گے، اور 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 12 مرتبہ۔ پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر آمادہ ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈالی جائے اور وہ میرے بدلے قتل کیا جائے اور جنت میں میرے درجے میں میرا ساتھی بنے؟ ایک نوجوان جو ان سب میں کم عمر تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر وہی بات کہی۔ اب کی مرتبہ بھی کم عمر نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے اب کی مرتبہ بھی انہیں بٹھا دیا
پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، اب کی مرتبہ بھی یہی نوجوان کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر۔ اسی وقت ان کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کے ایک روزن سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اب یہودیوں کی فوج آئی اور انہوں نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق ان باقی کے 11 لوگوں میں سے بعض نے 12 مرتبہ کفر کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ایماندار تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے ماننے والے گروہ کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے تو کہا کہ خود اللہ ہمارے درمیان بصورت مسیح تھا، جب تک چاہا رہا، پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ انہیں یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک فرقے نے کہا ہم میں اللہ کا بیٹا تھا، جب تک اللہ نے چاہا اسے ہم میں رکھا، اور جب چاہا اپنی طرف چڑھا لیا۔ انہیں ستوریہ کہا جاتا ہے۔ تیسری جماعت حق پر قائم رہی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول حضرت عیسیٰ ہم میں تھے، جب تک اللہ کا ارادہ رہا آپ ہم میں موجود رہے، پھر اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ جماعت مسلمانوں کی ہے۔ پھر ان دونوں کافر جماعتوں کی طاقت بڑھ گئی، اور انہوں نے ان مسلمانوں کو مار پیٹ کر قتل و غارت کرنا شروع کیا، اور یہ دبے ہوئے بھی اور مغلوب ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کی وہ مسلمان جماعت آپ پر بھی ایمان لائی، اور ان کافر جماعتوں نے آپ سے بھی کفر کیا۔ ان ایمان والوں کی اللہ تعالی نے مدد کی اور انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غالب آ جانا اور دین اسلام کا تمام ادیان کو مغلوب کر دینا ہی ان کا غالب آنا اور اپنے دشمنوں پر فتح پانا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر اور سنن نسائی۔ پس یہ امت حق پر قائم رہ کر ہمیشہ تک غالب رہے گی، یہاں تک کہ امر اللہ یعنی قیامت آ جائے، اور یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر مسیح دجال سے لڑائی کریں گے، جیسے کہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سورۃ صف کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمد للہ۔